الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز بھائیو، صدقہ فطر کے متعلق سوال آیا کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے، صدقہ فطر کس پہ واجب ہے، کس کو دینا چاہیے، اور کس ملک میں رہنے والے کیا ترتیب کرے، وہ تو پہلے ہی بیان ریکارڈ ہو چکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق دو احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، کھجور میں سے 1 سا یا جو میں سے 1 سا علی العبد غلام پر اور آزاد پر، عورت پر اور مرد پر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمین میں سے یعنی مسلمانوں میں سے یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر فرض کر دیا گیا، اور ساتھ حکم فرمایا کہ اس صدقہ فطر کو ادا کیا جائے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی عید کی نماز کی طرف لوگ نکلے اس سے پہلے اس صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ اگر تو آپ کو راستے میں کوئی آدمی مل سکتا ہے، آپ کو بالکل اطمینان ہے، تو پھر آپ راستے میں ہی کسی کو دے دیں نماز عید سے پہلے۔ لیکن اگر آپ نے نماز عید پڑھ لی اور صدقہ فطر ادا نہ کیا تو اس کے بعد آپ نے صدقہ فطر دیا تو یہ صدقہ واجبیہ جو تھا آپ کے ذمہ میں وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نفلی صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اس کی دلیل ایک دوسری روایت سے ملتی ہے، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کر دیا۔ کس لیے فرض کیا؟ کہ جو روزے آپ نے رکھے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے، جو لغویات ہو گئی، گناہ خطائیں ہو گئی، ان سے پاک کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا، اور مساکین لوگ جو ہے مستحقین افراد کے لیے یہ کھانے کا بندوبست ہے اس صدقہ فطر کے اندر۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولۃ، کہ جس شخص نے اس صدقہ فطر کو کب ادا کیا؟ نماز سے پہلے، فہی صدقہ کہہ لیں یا فہی زکوٰۃ مقبولہ،
پھر یہ صدقہ کیا ہو گیا؟ مقبول ہو گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی جو آپ کے اوپر صدقہ واجبیہ تھا وہ آپ نے صحیح وقت پہ ادا کر دیا۔ من اداها قبل الصلاۃ، یعنی نماز سے پہلے اس کو جس نے ادا کیا، فہی زکوۃ مقبولۃ، بس اس کا وہ صدقہ زکوٰۃ مقبول ہو گئی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جس شخص نے اس صدقہ فطر کو عیدین کی نماز یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ فہی صدقۃ من الصدقات، بس یہ صدقہ ہے نفلی صدقات میں سے، اس کا جو صدقہ واجبیہ تھا اس کی ذمہ ضروری تھا وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو صدقہ فطر کا صحیح وقت ہے، اس کو ادا کرنے کا صحیح ٹائم ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ پہلے ادا کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ مصلحت دیکھتے ہوئے کہ جو غریب لوگ ہیں، یتامى مساکین ہیں، ان کی کچھ ہیلپ ہو جائے تو یہ بھی عمل درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے، احوط یہی ہے کہ آپ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے ادا کریں یا 2 دن پہلے ادا اس کو کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ پہلے کریں گے تو اس میں علماء مطلب مصلحت کے تحت تو جواز کے قائل ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن کسی کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ان کے جو معاملات ہیں وہ درست سمت چلے، تو آپ ان کے ویسے دوسرے اعتبار سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ فطر جو ہے وہی ادا کر دیں اس وقت میں، لیکن بہرحال اس میں علماء کے اقوال آتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائے گا۔ شرعاً جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ادا کریں، عید کی نماز سے پہلے 2 دن پہلے ادا کر دیں یا عید کی نماز میں جاتے ہوئے اس کو ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔